السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سویڈن واقعے میں عراقی سپریم جوڈیشل کونسل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے جرم میں ملوث شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس پر عراقی سپریم کورٹ اور جوڈیشل کونسل نے گھناؤنے جرم میں ملوث شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عراق کی جانب سے اس جاری میمورنڈم میں وزارت داخلہ کو اس کو فوری طور پر عرب اور بین الاقوامی پولیس ڈائریکٹو ریٹ، ٹھیک ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اس کو ملزم کی گرفتاری کے وارنٹ سے آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عراقی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والے عراقی ہیں، اسی لیے اسے عراق کے حوالے کیا جائے تاکہ عراقی قانون کے مطابق اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق بنتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراقی شخص تھا جس نے یہ سارا کام کیا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اسے آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس پر عراق نے جو میں کہتا ہوں کہ ایک موقف اپنایا ہے، بہت ہی مضبوط ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک عراق کو اس موقف پر ڈٹا رہنے کی توفیق دے اور اس میں کامیاب ہونے کی توفیق دے، تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ وہ ایک عراقی نیشنلٹی رکھتا تھا بندہ، اس وجہ سے پھر عراق نے اسے اپنے ہاں طلب کر لیا ہے کہ سویڈن کو چاہیے کہ وہ اس ملزم کو عراق کے حوالے کر دے تاکہ عراق اس پر اپنی قانونی کارروائی کر سکے، کیونکہ اگر باہر وہ ہے تو پھر عراق کا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا اور نہ ہی عراق یا کوئی بھی مسلم کنٹری اس کو وہاں سے پکڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے۔ اس وجہ سے وہ جس طرح نواز شریف بھاگ گئے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی جرم کر کے کسی دوسری کنٹری میں چلا جائے تو اس کو ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے عراق نے جو موقف اپنایا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور اس کو کافی ساری کنٹریز، جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں 82 83، سب نے اس موقف کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے اقوام متحدہ میں، تاکہ جو اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی، کبھی نماز کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، اور اس کتاب کو نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو دنیا سے ہٹایا جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے یا فلاں ہے یا فساد ہے۔ تو اس ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایسے موقف اپنانے چاہیے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور سویڈن نے بھی کہا ہے کہ یہ جو مذہبی ہمارے ہاں ایک میں کہتا ہوں کہ بے حرمتی ہوتی رہتی ہے اسلام کے خلاف، تو اس کو روکنے کے لیے اب انہوں نے بھی تھوڑا سا ان پر جب پریشر آیا ہے تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ایسے قوانین لاگو کر رہے ہیں کہ کسی مذہب کی توہین نہ کی جائے۔ تو اب تک کیا وہ نیند میں تھے، ٹھیک ہے، سویڈن نیند میں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کئی بار کیا گیا ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ سو رہے ہیں، کبھی کسی نے کسی کے سفیر کو بھی نہیں نکالا، اور یہ کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے چیزیں، 2018-19 سے یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ جو تنظیمیں ہیں وہ کافی عرصے سے سرگرم ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ مسلمان کوئی ایسی چھوٹی موٹی پاور رکھنے والے نہیں ہیں۔ غریب ٹھیک ہے، غریب ممالک ہیں، لیکن غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین پر کوئی سودا کر لیں گے یا اپنے ایمان پر کوئی سودا کر لیں گے، چاہے انہیں دنیا کی ساری دولت ہی کیوں نہ دی جائے، ساری سہولتیں ہی کیوں نہ دی جائیں، پھر بھی وہ اپنے دین پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور جب مسلمان جاگ جائیں گے، انشاءاللہ جاگیں گے، ضرور جاگیں گے، تو پھر دنیا پر ایک بار پھر انشاءاللہ سلطنت عثمانیہ کی طرح پورے مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور پورے مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا، اور یہ انگریز، یہ کافر لوگ ہم سے جو ہے نا اجازت طلب کریں گے کہ ہم نے اس ملک میں جانا ہے یا فلاں سٹی میں جانا ہے یا فلاں نوکری ہمیں دے دیجیے، خدا را ہم پر رحم کیجیے، ہمیں نوکریاں دے دیجیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔